الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. یہ ہماری غلو اور غالی کے بارے میں دوسری نشست ہے. پچھلی نشست میں میں نے آپ کو لغت سے اور پھر اس کے علاوہ قرآنی آیات ان کی تفسیر سے سب کچھ آپ کو سمجھایا تھا کہ غالی کا اصل مطلب کیا ہے. اس میں دین کے اندر غلو ہے، شخصیت کے اندر، یا کہ کسی کو بڑھا دینا، کسی کو کچھ کر دینا، یہ غلو کہیں بھی استعمال نہیں. ویسے بھی جو غالیوں کے عقائد تھے وہ بھی آپ کو بتائے تھے کہ وہ الوہیت کے قائل تھے مولا علی کے، تو خود امام نے ان کو کافر کہا، اور جو عقیدہ تفویض کے قائل تھے ان کو مولا نے مشرک کہا. تو جہاں ہماری آخری بار گفتگو کی تھی تو میں نے کہا تھا میں آپ کو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ سناؤں گا، یا وہ بیان جو انہوں نے غلو کے بارے میں بتایا، غلو کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہماری ایک بات رہ گئی تھی، وہ تھی یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77. ٹھیک ہے، اس کی میں نے آپ کو تفسیر نہیں دکھائی تھی، میں اس کو مزید تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ اس میں یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. یعنی کہ کہہ دو تمام اہل کتاب سے، جو بھی اہل کتاب ہے، جو بھی کتاب رکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کہہ دو کہ اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھ جاؤ، اپنے دین میں ایکسٹریمزم پیدا نہ کرو. ٹھیک ہے، اس میں صرف دین کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے غلو سے ثابت کرنے تھے لوگوں کو نے وہ یہ جو مولا علی کے فضائل زیادہ پڑے گا وہ ہوگا، تو اسی لیے بھی اس کا تم ہو رہا ہے. اسے اگلی دیکھیں، یہ تفسیر مستقلین ہے، اس میں یہ دیکھیں کتاب یہ سورہ مائدہ کی تفسیر میں یہ لکھا. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس کی مکمل سیاق و سباق کے ساتھ آئے تھے کہ اس میں کیا بات ہو رہی تھی اور کیا چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مال مسیح ابن مریم الا رسول. مسیح ابن مریم سوائے رسول کے کچھ نہ تھے. قد خلت من قبل الرسول، جیسے ان سے پہلے رسول بھیجے گئے، اور موصدیق ان کی ماں سچی تھی، وہ کھانا بھی کھاتے تھے. ہم نے ان کو دلیلیں بتائیں لوگوں کو کہ دیکھو یہ کیسے ہے، پھر بھی بولتے تھے. یہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے کل تعبدون، کہہ دو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو جو تمہارا نفع اور نقصان کے مالک نہیں. اس کے بارے میں جن کی بندگی کی جا رہی ہے تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو مشرک لوگ ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں یا کسی کے بھی. یہ بات بھی کو تبدیل ہو چکی ہے. اس کے بعد یہ آیت ہے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دو ان تمام اہل کتاب سے مت غلو کرو اپنے دین کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے آگے دیکھ لینا قوم کا درزل، جیسے کہ قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی، اور ان سے پہلے بھی بہت سی قومیں گمراہ ہوئی. کیا ان سے پہلے جو قومیں تھی کیا ان بھی کسی نبی کو، کسی مسیح کو یا کسی کو کیا بولا جاتا تھا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے؟ یاد ہے نا، ساری وضاحت ہو رہی ہے. آگے خود بخود آیت اپنا ترجمہ خود واضح کر رہی ہے. اور دیکھ لیں اس سے اگلی آیت جو ہے وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو کافر ہوئے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. کس کے ذریعے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے، ان کی زبان سے ان پہ لعنت کی گئی ہے. تو کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی لوگ اللہ کا بیٹا یا اللہ کا نبی، اللہ کا کہتے تھے؟
لہذا یہ بات ہی یہ دوسری طرف چلی گئی. لہذا اس غلو کو تفسیر لکھنے والوں نے وہ پچھلی آیت جو 75 تھی اس سے جوڑنے کی کوشش. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب لوگ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے. کچھ گروہ تھے جو یہ کرتے تھے، اور وہ بھی اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے. علماء نے ان کو جو فتویٰ دیا اس کے اوپر انہوں نے جا کے عمل کیا. یعنی کہ جو ان کے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا اجتہاد تھا، ٹھیک ہے، تو اس اجتہاد کو جو ان کے مقلدین تھے انہوں نے قبول کیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو اللہ کا بیٹا، یعنی کہ غیر حق بالکل بے جا بات کی مبالغہ کی. اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں سول سکلین میں انہوں نے جب ترجمہ کرنے کیا اس کی تفسیر لکھنے کے لیے، انہوں نے مکمل سٹوری بنائی کہ کس طرح غلو ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. جبکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ آیات میں ایک تسلسل ہے اور ہمیشہ تسلسل کو چلنا چاہیے. جب اس میں دیکھ لیں انہوں نے پورا اس نظام کو پیچھے سے لے کے گئے کہ حالانکہ مسیح نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب بھی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. لہذا آپ تاریخ دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کو اللہ کا بیٹا کہا گیا. اس پہ بھی بہت سے سوالات ہیں کہ مختلف آرائیں. لہذا اس کے اوپر بھی آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کیا اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ان کو اللہ کہا گیا، یا بعد میں علماء نے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا اور خود فادر بنے، اور اس طرح انہوں نے اپنے اجارہ داری قائم کی مسیح کے دین عیسائی کے. کیونکہ اگر وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانتے تو خود فادر نہ بنتے تو پھر وہ بیٹھ کر لوگوں کو معاف نہ کرتے. لہذا علماء اس دور کے ان کے اپنی جاداری قائم کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا بتایا. وہ بتایا جی دیکھو جی بغیر باپ کیا ہے تو اس لیے، جبکہ اس کے بارے میں آیت خود آ رہی ہے وہ اللہ کا کلمہ تھا جو القا کیا گیا تھا جناب بی بی مریم کی طرف روح کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، اس سے آگے چلتے ہیں. اسی چیز کو انہوں نے تھوڑا سا مزید وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دینی امور اپنے نبی کو تفویض فرمایا. اب تفویض فرمایا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو شریعت ہے وہ نبی کے حوالے کر دی کہ وہ بیان کرے. اس کی دلیل دیتے ہیں اس آیت کو سورہ حشر کی آیت نمبر 7، جو رسول اللہ تمہیں دے جو کچھ دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اگر تفویض سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا امر کہ جو آپ دو گے یہ قبول کریں گے، تو پھر وہ تفویض کو غلو میں کس طرح لے کے آتے ہیں. ادھر تفویض جو ہے وہ ممنوع ہے کہ معصوم کو تفویض نہیں کیا جائے. اس میں لکھا ہے انہوں نے نیچے لیکن خلق اور رزق میں تفویض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز خالق ہے. اس لیے جو خالق اللہ ہے تو کیا وہ کسی کو اپنی حجت کو کیا وہ یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ وہ چاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتے خلق نہیں کرتے تھے. یہ ایک الگ سے موضوع ہے، اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں. یہ سورہ مومنون کی ایک آیت ہے. اس میں دیکھیں کیا واقعی اللہ اکیلا خالق ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید مجھے فرما رہا ہے سورہ مومنون 23ویں سورہ اور آیت نمبر اس کی ہے 14 نمبر 33 سے. ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما. ٹھیک ہے، جب اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح انسان کو بنایا، نطفہ تھا پھر علقہ ہوا پھر اس سے مضغہ ہوا پھر اس سے ہڈی بنی پھر اس پہ گوشت چڑھا. ٹھیک ہے، اس کا آخری جملہ جو ہے
وہ کیا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ سو اللہ بڑی برکت والا ہے، سب سے بہتر بنانے والا۔ تو سب سے بتا رہا ہے کہ اور بھی خالق ہے، لیکن اللہ کیسا خالق ہے؟ وہ ایسا خالق ہے جو بہترین خالق ہے، وہ الخالق، یعنی کہ وہ باری ہے، یعنی کہ وہ لا سے شے بناتا ہے، کسی شے سے بغیر شے بناتا ہے، کیونکہ جو اور خالق ہے وہ جو ہے وہ شے سے شے کو ترتیب دیتے ہیں۔ ایسا اللہ کی خالقیت میں اور مخلوق کی خالقیت میں یہ فرق ہے کہ اللہ کسی شے سے شے بناتا ہے اور مخلوق شے کی محتاج ہے، وہ شے کو ترتیب دے کے ایک نئی شے بنا۔ یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر جمع کا صیغہ آ رہا ہے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک خود ہی بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی خالق ہے۔ ایسی سورہ صافات کی آیت نمبر 125، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کو پکارتے ہو، سب سے بہتر بنانے والے کو چھوڑ دیتے ہیں، سب سے بہتر۔ لیکن اگر آپ ایک کسی بت کی پوجا جو ہوتے ہیں وہ اصل میں جو بت کو بنانے والا ہوتا ہے اس کی کاریگری کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے جو بغیر کسی شے کے شے بنا، وہ کسی چیز کو جو وجود میں نہ ہو اس کو وجود میں لاتا ہے۔ اسی لیے خالق اور بھی ہے، تو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح آپ کو شرک کے فتوے ہو جائے، آپ کے غلو کے فتوے لگا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، ویسے ہی آج آ کر دیکھ لیں سائنٹسٹ کتنا کچھ آج خلق کر رہے ہیں، کتنا کچھ بنا رہے ہیں، یہاں پہ موبائل فون ہے، یہ سب کچھ سائنسدانوں نے خلق کیا، بنایا، انہوں نے ایجاد کیا، لیکن وہ شے کے محتاج تھے، وہ میٹر کے محتاج تھے، ان کو چیزیں چاہیے جس کو ترتیب دے کر وہ کوئی نئی چیز بناتے ہیں، لیکن اللہ ان چیز کا بھی محتاج ہے، وہ جو چاہتا ہے خلق کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین کی آیت، اذا اراد اللہ شیئا، وہ صرف ارادہ کرتا ہے جب کوئی شے خلق کرتا ہے، لہذا اس کا ارادہ ہی اتنا طاقتور ہے خالق کہ وہ کسی شے کے نہ ہونے سے وہ شے خلق ہے۔ یہ ایک واقعہ لکھا ہے سیر سکلین میں ہی ہے، اس کے بارے میں کتاب ثواب الاعمال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے غلطیاں شروع کی اور ابتداء میں بھائی بھائی کو گناہ سے روکتا تھا، اگر گناہ کرنے والا گناہ سے باز نہ آتا تھا اور اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ نشست درخواست کرتے تھے۔ یہ جی وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے غالی ہوتے ہیں، جو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا جائز نہیں، لیکن وہ کرتے تھے تو لہٰذا نہیں تھا۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تھوڑا سا آپ خود غور کریں گے تو معاشرے میں لوگ جس کے مقلد ہوتے ہیں، جس کے فتوے کو لوگ مانتے ہیں، جس کے فتوے پہ لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ لوگ اسی ہی فتوے کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ فتویٰ، وہ قول، جو اس کا جس عالم کو وہ مانتے ہو، جس کا وہ تقلید کر رہے ہیں، یا مجتہد ہے کوئی بھی ہے، اس کے جب فتویٰ آ جاتا ہے تو اس پہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے پھر وہ چیز غلط نہیں ہوتی، اس معاشرے میں وہ چیز وہ اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے من پسند عالم نے، مجتہد نے، یا ملا نے، جس کو کہتے ہیں، بلا تفریق بات کر رہا ہوں، اس میں وہ اس کے لیے اہم ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ میلاد شریف ہے، لوگ اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ غلط ہے، بدعت ہے، یعنی کہ جو لوگ سب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک پورا گروہ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، اور عالم ہی اپنی بات کو وزن رکھتا ہے۔ لہذا معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ انسان جو بھی چلتا ہے وہ کسی نہ کسی بات پہ عمل کر رہا ہے، اور جو اس کو پسند ہوتی ہے اس پہ ہی غور ہوتا ہے، وہ پھر اس کو جائز سمجھ رہا ہوں، یعنی کہ جو غلو ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہم کسی کی بات کو نبی کی قول کی طرح ماننا شروع کریں، خود کو تحقیق کرنی چاہیے۔ اور رہی بات میلاد شریف جیسے موضوع کا ذکر آ گیا، جب ہم حج کے دوران سعی کرتے ہیں، صفا مروا کے دوران دوڑتے ہیں، وہ ایک سنت تھی
جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی، اس کو یاد رکھا گیا۔ یہ ہمارے سبق ہے کہ جیسے ان کی والدہ کو یاد رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا، کیا ہم اپنے نبی کو یاد کرنے کچھ نہیں ہوگا؟ لہٰذا خوش ہونے کے لیے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تو کیا کریں، ہم ہر چیز کو شریعت پہ لے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا کہ شریعت کہتی ہے کیا نہیں کہتی۔ کچھ چیزیں محبت کی بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں محبت میں بھی کی جاتی ہیں، وہ آپ کو بتانی نہیں پڑتی۔ جیسے تعظیم رسول اللہ ہے، وہ اب بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک عام بچہ بھی جانتا ہے کہ جو اس کا ٹیچر ہے اس کی تعظیم کرنی، اس سے محبت کرنی، اس کی بات ماننی، اس کو فالو کرنا۔ لہٰذا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میلاد شریف کو منانا ہے کہ نہیں منانا، وہ ہم اس کو حدیثیں ڈھونڈ رہی ہیں، اب ان کا فعل دیکھیں، کیونکہ اس کے لیے شریعت کی پابندی ضرور تھوڑی محبت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو محبت ہے، عشق ہے، ان کے آنے میں بھی خوشی ہوگی، ان کے جانے میں بھی غم ہوگا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، جو ہم نے یہ کرنا تھا کہ مولا علیہ السلام نے غلو کا کیا مطلب بتایا، غلو ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سلیم ابن قیس ہلالی یہ مولا امیر السلام کے بہت ہی پیارے اور قریبی صحابی تھے، ان کی کتاب بہت مشہور ہے۔ لہٰذا اس میں انہوں نے جو بتایا کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کفر کی بنیاد 4 ارکان پر ہے، ایک فسق، ایک غلو، شک اور شبہ۔ فسق کیا ہے وہ بھی بتا دیا، ہمارا موضوع فی الحال غلو ہے، ہم اپنے غلو پہ چلتے ہیں۔ اس کو میں آپ کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیں دوسرے جو پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ غلو کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک رائے، یعنی اپنی رائے سے مسائل دین میں دخل دینا، یہ مولا فرما رہے ہیں، یہ مولا کی حدیث ہے، لہٰذا یہ مولا جو فرما رہا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کہ غلو کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک جو ہے اپنی رائے سے مسائل دین میں دخل دینا، اور لوگوں سے اپنی غلط رائے کی بنا پر جھگڑا اور کجرائی کرنا، اور آئمہ سے اظہار مخالفت کرنا، یعنی کہ اپنی رائے کو مقدم جاننا، اور چاہے اس کے بارے میں حدیث منع کر رہی ہے کوئی اور مسئلہ مسائل ان کی مخالفت کرنا۔ بس جس نے ایسا کیا وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا، وہ تاریکیوں میں ڈوبتا ہی چلا جائے گا، اور ایک فتنے کے بعد دوسروں سے گھیرے گا، اس کا دین تباہ ہو جائے گا، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس نے مسائل دین میں خود رأی سے نزاع کیا، خصومت کا اظہار کیا، مخاصمت کی، وہ اپنے طولانی جھگڑے کی وجہ سے حماقت میں مشہور ہوگا۔ جس نے رائے حق سے کنجی اختیار کی، اس کی نظر میں نیکی بدی بن گئی اور بدی نیکی، یعنی کہ حلال کو اس نے حرام جان لیا، حرام کو اس نے حلال جان لیا۔ اور جس نے اصول اور آئمہ کی مخالفت کی، اس کے اختیار کردہ راستے اس کے لیے غیر مفید ہوگا، اور اس کا معاملہ دشوار ہوگا۔ یعنی جس نے آئمہ ساتھ اللہ رہتا کہ احادیث کو چھوڑ کر اور لوگوں کے فتویٰ عمل کرنا شروع کر دی ہے، اور بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی اپنی دینی تسکین، جب تک اس نے خود حدیث سے معصوم نہیں دیکھی، صرف قول پہ کسی بھی کا بھی ہو اس پہ عمل کیا، تو اس کے بارے میں اس کا معاملہ دشوار ہو گیا، کیونکہ اس نے مومنین کے راستے کا اتباع نہ کیا، اس کا وبا وہاں سے نکلنا دشوار ہو گیا۔ یہ ہے جی غلو، یعنی کہ جو شخص اپنی رائے دین میں شامل کرتا ہے، اپنا فتویٰ جو ہے اس کو مقدم کرتا ہے، اور پھر اپنے کل دین سے کہتا ہے تم میرے ہی فتویٰ عمل کرو اور تم بخشے جاؤ گے، یعنی کہ تم نے میرے ہی فتویٰ عمل کیا تو تمہارے لیے بخشش ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کو 5 مقامات پر ہماری محبت فائدہ دے، یعنی کہ جو محبت آپ نے رسول اللہ سے کرنی تھی، آئمہ معصومین سے کرنی تھی کہ وہ بخشش کروائے گا، اور آپ وہ محبت ایک مجتہد سے، عالم سے، مولوی سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے فتوے آپ کو بخش رہے ہیں، اس کی توضیح و مسائل لکھے ہوئے، سارے مسائل کا عمل کریں گے
تو وہ آپ کو بخشے گا۔ لہٰذا آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا تضاد آ رہا ہے، یعنی کہ جو غلو کا نعرہ ہم پہ لگاتے ہیں، جو مولا کے فضائل مانتے ہیں، جو علی ولی اللہ کے قائل، علی اللہ نہیں، علی ولی اللہ کے، علی اللہ کے ولی ہے، وسیع اور رسول اللہ ہے۔ لہٰذا جو اللہ، علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اپنے مقامات پر مان رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے بعد از خدا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مولا سستان، رسول اللہ آخری رسول ہے، مولا علیہ السلام ولی ہے، ٹھیک، نہ وہ رسول ہے نہ وہ نبی ہے۔ لہٰذا جب وہ بندہ علی قائل ہے، اس پہ اگر وہ فضائل علی پڑھ رہا اور وہ مولا علی کے خطبات پر بے سوچ کے ڈرے خوف کے بغیر عمل کرنا چاہتا ہے، ان کو دل سے ماننا چاہتا ہے، اس کے اوپر روکنے کے لیے اگر آپ غلو اور غالی کو اس پہ فتوے لگا رہے ہیں، بس یہ احساس ہے کہ آپ اپنے فتوے کو مقدم کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو میں بات نہیں کرتا۔ یہ وہ حدیث ہے جو لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، جو غلو کرتے ہیں تو ان کے بارے میں مولا نے کیا فرمایا، امام حسن صلی اللہ علیہ نے، کہ بھائی ان کا کیا حشر ہے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے اور کیسے ساتھ رہا جائے۔ اگر وہ بھی دکھا دو تو میں نے تصویر کے دونوں رخ دکھا دیا آپ کہ آپ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں جی کچھ چھپائی گئی۔ اب یہ صدیر راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق صاحب سے کہا، کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ لوگ قابل عبادت ہیں، اور قرآن کی یہ آیت ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ وہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ تو حضرت امام ثابت صلوات اللہ نے فرمایا، اے صدیر، میرا کان، میری آنکھ، میری جلد، میرا بدن، میرا گوشت، میرا خون، میرے بال ان لوگوں سے بری ہے جو یہ مانتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے، یہ آپ خود بھی تھوڑا سا اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آخر میں جو اہم بات ہے وہ ہے کہ واللہ مجھے ان کی خدا اور روز قیامت ایک جگہ جمع نہ کرے گا اور وہ ان سے ناراض ہے۔ میں نے کہا، صدیر بھی کہتا کہ میں نے کہا، پھر آپ علیہ السلام کون ہے؟ تو مولا فرمایا، ہم علم الہی کے خزینے دار ہیں، ہم امر الہی کے ترجمان ہیں، ہم معصوم ہیں، اللہ نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہماری نافرمانی سے روکا ہے، ہم اللہ کی حجت بالغہ ہے، آسمان میں بھی اور روئے زمین پر بھی۔ تو دیکھیں علم الہی کے خزینہ دار، پھر جو بھی مولا فرمائیں گے، جو آپ کی عقل سے ماورا ہوں گے، جن کی آپ عقل تسلیم کرتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہوں گے، پھر آپ اس پہ غلو کا فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ وہ لسان اللہ سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے آپ کو غلو کی جو تعریف تھی وہ بھی دکھا دی اللہ کی زبان میں، مولا کیا فرماتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کو بھی آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کس طرح راجی میں بھی بدلاؤ کیا جاتا ہے، عربی میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو اردو جو کرتے ہوئے ان کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کالا فلما کالا ذاکر رجل کالا، یعنی حلقہ فی ہے ابو الخطاب، اور ہے فلما تعویل المحدث سمجھ۔ یہ حدیث ہے کہ ایک سائل نے پوچھا کہ محدث کیا ہوتا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو ملاقات ہوتی ہے فرشتے کے ساتھ، جو محدث ہوتا ہے وہ آواز سنتا ہے۔ اس میں جو ابو الخطاب ہے، ٹھیک ہے، محمد بن اسد کوفی ہے جی، ٹھیک ہے، اس نے خود لکھ دیا جی غالب العود تھا، جبکہ حدیث ابھی میں نے دکھائی ہے اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے، اور یہ بھی لکھا ہوا کہ وہ کہتا تھا کہ آئمہ جو ہے وہ انبیاء ہے، جس نے جب اسے سنا کہ وہ محدث ہے تو نبی اور محدث میں فرق نہ کر سکا، اور وہ اپنے قول سے ہتھو کر کے کہنے لگا آئمہ معبود ہے۔ وہ اپنے خود سوچے کہ جب وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ محدث اور نبی کیا ہوتا ہے،
تو ایسا شخص اگر آئے بس ان کو معبود کہہ رہا ہے تو وہ خود اپنی عقل میں ماتم کرے. لیکن عربی میں کچھ ہے یہ اوپر لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں صفحے کے پیج اسٹارٹنگ میں ہی فقال ہے نبی حلقہ فی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی تعویل تفسیر لکھی لیکن نیچے ترجمہ کرنے والے نے اپنا جو ہوگا وہ ظاہر کر دیا. مولا بہتر جانتے ہیں کہ غلو جو ہے وہ جو آپ کو ہے وہ بتایا ہے سمجھایا بھی ہے. تو آج فی الحال اس کو ادھر ہی روک دیتے ہیں. یہ میں چاہتا کہ بہت طویل ہو جائے اور پھر آپ بور ہو جائے تو اس لیے فی الحال آج اس کو ادھر روکتے ہیں. انشاءاللہ کل اس سے آگے بیان کروں گا. پھر آپ کتاب سے حوالے دوں گا کہ اصل میں غلو سٹارٹ کہاں سے ہوا کس طرح شروع ہوا ٹھیک اور اس کو پھر کس طرح امپلیمنٹ کیا گیا ان لوگوں پر جو کہ مولا علی کی ولایت کے قائل ہے لیکن جان بوجھ کر ان کو روکنے کے لیے تو ان کے اوپر غلو کو چپکا کر لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے وہ سننے کی کوشش نہ کریں ان خطبات کو جن کے اوپر مسئلے مسائل. کیونکہ جب عقل انسانی سے کوئی چیز معاورہ ہو یا انسان سے دشمن ہو جاتا ہے یا پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں جب انگریزی زبان آئی تھی یہ بر صغیر میں تو یہی علماء کرام تھے جنہوں نے فتوے دیے ہوئے تھے کہ یہ کافروں کی لینگویج ہے اس کو نہیں سیکھنا چاہیے. لیکن آج وہی علماء خود فرفر انگلش بولتے ہیں. لہٰذا یہ جو چیز نہیں آتی ہے ٹھیک ہے جو چیز آپ عقل میں نہیں سما سکتے اس کے دشمن ہوتا ہے انسان. جیسے پرنٹنگ پریس فرسٹ ٹائم جب آئی اور وہ ہوا تو اس کے اوپر بھی لوگوں نے دھاوا بولا اس کو تباہ کیا. پھر آج ہر عالم جو ہے مولوی ہے وہ اسی پریس خانے سے اپنی کتابیں چھپواتا ہے. لہٰذا تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم جس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی تب آپ کیا کریں گے پھر کیا عذر پیش کریں گے مولا کے سامنے اگر مولا نے فرما دیا یہ خطبہ حق تھا. کیونکہ دیکھیں جب شجر سے اللہ کلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور شجر نے کہا انا ربکم میں تمہارا رب ہوں تب تو آپ کو شجر کے اوپر کوئی شرک محسوس نہیں ہوتا کیونکہ آپ سمجھاتے ہیں یہ جی اللہ بول رہا ہے لیکن آواز جو ہے وہ ایک شجر سے ہے. تو ایسے جب لسان اللہ کوئی کلام کرتا ہے اور اللہ کی زبان جب حرکت میں آتی ہے اور اللہ کا ارادہ الفاظ بن کر کسی کی زبان سے صادر ہوتے ہیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے تاکہ کل کو اگر امام کہے کہ یہ تو میں ہمارا ہی قول تھا تم نے مانا کیوں نہیں پھر آپ کو یہ غلو غالی تفویض اس طرح کے ہر میں کام نہیں آئے گا کہ مولا آپ کے دل کے راز کو بھی جانتے ہیں. لہٰذا آج اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اس میں سے آگے بیان کیا جائے گا. مولا علی صلوات اللہ مدد